حضور کی ولادت سے، حضور کی بعثت سے پہلے جب مکہ میں سیلاب آیا، طوفان باد و بارہ آیا، بہت زیادہ نقصان پہنچا، تو تعمیر کعبہ نہیں ہوئی، حجر اسود کو دوبارہ نصب کیا گیا، وہ واقعہ آپ نے سن رکھے ہیں۔ اور حضور نے، قریب تھا کہ سارے قبائل لڑیں، حضور نے ایک چادر میں حجر اسود کو رکھوا کر سارے سرداروں کو ان کے پلو پکڑوا کر قریب کر کے خود اپنے دست مبارک سے اسے اس کونے میں نصب کر دیا تھا۔ تو وہ کعبہ نیا تعمیر کیا گیا، تو اب اگر کسی نے توڑا ہوتا تو کیا ضرورت تھی اسی کرچی پتھر کو دوبارہ نصب کرنے کی؟ نیا لگا دیا جاتا، پتا چلا وہ قدرت الہیہ سے پھٹا تھا، اسی قدرت سے دوبارہ جڑ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جس طرح حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑا کیے، 2 ٹکڑے کیے اور وہ خود جڑ گیا، دوبارہ پھر جڑ گیا، تو آج بھی وہ لائن موجود ہے نا، قرآن مجید بیان کرتا ہے نا، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَانشَقَّتِ الْقَمَرُ، اس کا تذکرہ پورا قرآن مجید میں ہے۔ حضور کے معجزۂ انشقاق قمر کو بھی آج بہت سارے لوگ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس پر متواتر احادیث موجود ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کی ولادت کعبے میں ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تاجدار کائنات کو جناب سیدنا ابی طالب نے بتایا کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اپنی گود مبارک میں اٹھایا، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فی الفور آنکھیں کھولی اور پہلا دیدار تاجدار کائنات کا، پہلا دیدار ہی حضور علیہ السلام کا کیا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا میری جو نسل کا سلسلہ ہے وہ صلب علی میں رکھا گیا ہے، اور ہر بندے کی اولاد اپنے بیٹے سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اور کبھی بھی حضور نے حسن و حسین کو نواسا نہیں کہا، جب بھی کہا ہے بیٹا کہا ہے اور اپنے آپ کو ان کا باپ کہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور پھر آگے لیا جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بدا کا لفظ بھی ہوتا ہے، بدا کا لفظ بھی ہوتا ہے، بدا یا بدا، یہ قرآن مجید پڑھے نا تو بدا سنین کا لفظ قرآن مجید میں ایک مقام پہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 7 کے عدد کے لیے بھی بدا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور 9 کے عدد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور گنتی اگر 1 سے 9 تک لی جائے تو 9 آخری ہندسہ بنتا ہے گنتی کا۔ اس کے بعد آپ جوڑ کے گنتی چلاتے جاتے ہیں، چاہے گزیلین تک لے جائیں، ملین، بلین، ٹریلین اور پھر گزیلین، اور ان کے بعد جہاں مرضی لے جائیں، وہ آپ ہندسوں کو ہی جوڑتے ہیں، صفر کے اضافے کرتے ہیں، حقیقتاً گنتی 1 سے 9 پہ ختم ہو جاتی ہے، 1 سے لے کر 9 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہر کوئی نے اس کا یہی معنی کیا ہے، لیکن صاحبان تصوف کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری اگر 1 سے لے کر 9 تک عدد کی بات کرتے ہو تو 7 حصے جان فاطمہ میں ہے، اور 9 کی بھی بات کرو تو 9 حصے جان فاطمہ میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ فاطمہ تو بدعۃ منی کا معنی ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی ومن احبہا فقد احبنی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، ومن احبنی فقد احب اللہ،
جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اگر ایک منٹ کے لیے حضور کو سکپ کریں درمیان میں تو فاطمہ کی محبت خدا کی محبت، فاطمہ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا، فاطمہ کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا، اور فاطمہ سے بغض رکھنا خدا سے بغض رکھنا۔ سبحان اللہ۔ سو عزیزان محترم، یہ حدیث پاک ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تینوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ چاروں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین واباہما وامہما فقد احبنی، جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، ان دونوں کے باپ سے محبت کی، ان دونوں کی ماں سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور پھر تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سیدۃ نساء المؤمنین، فاطمہ مومن عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سیدۃ نساء المسلمین، فاطمہ مسلمان عورتوں کی سردار ہے۔ تو قرآن نے فقط سیدہ مریم کے لیے اپنے وقت کی خاطر فرمایا کہ مریم سیدۃ نساء العالمین ہے، کہ مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا مریم جنتی عورتوں کی سردار ہے یا قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے۔ فقط اگر قیامت تک یا قیامت کے دن یا جنت میں جا کر بھی اگر کوئی عورتوں کی سردار بنا ہے تو وہ حضور کی بیٹی فاطمہ کے سوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات نے کائنات کے اندر چند عورتوں کو بڑا مقام عطا کیا ہے، ان میں حضرت آسیہ ہیں، حضرت سارہ ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں۔ پھر حضور نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کا نام لیا۔ ان سب کا ذکر کر کے تاجدار کائنات نے فرمایا سب کا اپنی اپنی جگہ بڑا مقام ہے، سب کا اپنی اپنی جگہ بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھو جو مقام میرے صدقے سے رب کائنات نے میری بیٹی فاطمہ کو دیا ہے، نہ اس سے قبل کسی کو نہ مل سکا، نہ قیامت تک کسی کو مل سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کوئی اپنی بیٹی کے سر کو سونگتا ہے اسے چمیلی کے تیل کی خوشبو آتی ہے، کوئی سونگتا ہے اسے گری کے تیل کی خوشبو آتی ہے، لیکن تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کے سر کو سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام جناب سیدہ کائنات کا۔ اور آپ کے صاحبزادوں یعنی نواسوں کا مقام کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور علی مرتضیٰ کو فرمایا تم قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرو گے، تم کیا کرو گے؟ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرو گے۔ اور جب یہ حضور فرما رہے تھے علی مرتضیٰ کا چہرہ کھل رہا تھا، اور صحابہ علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ علی اس دن ہمارا خیال رکھنا۔ جب حضور نے سب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر علی مرتضیٰ کو دیکھا تو فرمایا اے علی قیامت کے دن خاص اس بات کا خیال رکھنا کہ ابو بکر و عمر کا گستاخ جنت میں ٹکٹ لے کر نہ جا سکے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرما دیا، یہ حضور نے خود ساتھ فرما دیا کہ کوئی، یہ مستدرک کی حدیث امام حاکم نے اس کو نقل کیا کہ کوئی ابو بکر و عمر کا گستاخ جنت میں علی ٹکٹ تم سے نہ پا سکے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں نے علی کو ایمان اور نفاق کے درمیان علامت قرار دے دیا ہے، مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا، منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، جب سے حضور سے ہم نے یہ حدیث پاک سنی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسوٹی مل گئی کہ اس کے بعد جب کبھی بھی ہم نے پرکھنا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق
تو ہم اس کے سامنے علی مرتضیٰ کا ذکر چھیڑ دیتے. سبحان جب اللہ. علی کا ذکر سن کر وہ مسکراتا تو جان جاتے یہ ہم ہی کے ساتھ ہے, اور اگر علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پر آثار قبض آ جاتے تو جان جاتے یہ مومن نہیں منافق ہے. سو یہ شان ہے اہل بیت کی اور وہ شان ہے صحابہ کی. سو کچھ ٹھہرے اہل بیت نسب, کچھ ٹھہرے اہل بیت سکنا, کچھ ٹھہرے اہل بیت ولادت. یہ سارے حضور کی وجہ سے تعظیم کے لائق ہیں, تکریم کے لائق ہیں, محبت کے لائق ہیں. اور پھر حضور نے آخری حدیث بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سبحان اللہ. میرے صحابہ ستاروں کی مانی, بے شک. جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور حضور نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. اہل بیت کشتی ہے بہت زبردست بات ہے. اور صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں. اور کشتی جب بھی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہے. ارے کشتی میں سوار ہونے والوں, اگر منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو نظر ستاروں پر رکھو تاکہ تمہیں رب کائنات منزل مقصود پر پہنچا دے. اور اگر منزل پر جانا ہے تو کشتی پر چڑھ جاؤ تاکہ تمہیں منزل پر کشتی پہنچا دے. تو لہذا محتاج ہو کشتی کے بھی اور ستاروں کے بھی, صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے بھی. ان دونوں میں سے کوئی پاسبان صحابہ بننے کی کوشش نہ کرے یا سپاہ صحابہ بننے کی کوشش نہ کرے. کوئی سپاہ محمد یا اہل بیت کا خود کو ٹھیکیدار نہ سمجھے. ارے دونوں کو جمع کرو گے تو پھر ہدایت ملے گی اور تاجدار کائنات کی محبت اور قرب میں جگہ ملے گی. اور جب یہ ملے گی تو پھر منزل مقصود ملے گی. بے شک. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس مختصر میں بھی یہاں پر بیٹھنا اور ذکر اہل بیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.